فکر حسین کرنا سنت ہے یا فرض؟ فکر حسین کرنا، تصور حسین کرنا اور قربانیاں حسین کو یاد کرنا، ان ایام میں اپنا محاسبہ کرنا، ان ایام میں فکر امت کرنا، ان ایام میں یزیدی جال کو توڑنے کے لیے اسوہ حسینی کو اختیار کرنے کی جد و جہد کرنا، محنت کرنا، یہ سنت ہے یا درجے کے اعتبار سے فرض ہے؟ بات کلیئر ہو گئی کہ یہاں حرام حلال کی بات نہیں، یا درجے کے اعتبار سے کسی عمل کو فوقیت دینے اور کسی کو کم فوقیت دینے کی بات ہے کہ جب فرض سامنے آ جائے اور کوئی شخص فرض میں مصروف ہو اور ساری توجہ فرض کی طرف متوجہ ہو تو وہ فرض کو چھوڑ کر سنت کی طرف جائے گا یا فرضوں میں رہے گا؟ میرے بھائیوں، کوئی شے حرام نہیں ہے، کوئی شے حرام نہیں ہے، لیکن جب آدمی ایک کام میں مصروف ہے تو وہ اس کام میں مصروف رہتے ہوئے اور اس فکر کے اندر غرق رہتے ہوئے اس سے نیچے کیسے جا سکتا ہے؟ اس بات کو بتایا ایسے گیا کہ لوگ کہتے ہیں محرم میں شادی کوئی حرام ورام نہیں تھی، وہ غم حسین میں مصروف تھا، وہ فکر حسینی میں مصروف تھا، وہ اس بات کو اپنے ذہن میں تازہ کر رہا ہے کہ کیا میری زندگی ابھی فکر حسین پر ہے یا نہیں ہے؟ اتنی بڑی جو قربانی دی اہل بیت نے میرے لیے دی تھی، میں نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ میں نے دین کو قائم کرنے کے لیے کیا کوشش اور کاوش کی ہے؟ میں نے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اور قیامت کے دن میدان محشر میں امام عالی مقام کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آج تک فکر حسینی کے تحفظ کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ کیا میں نے یہی کیا ہے کہ میں مسئلے کرتا رہا ہوں کہ شادی حرام ہے اور نکاح جائز ہے اور نکاح جائز ہے اور شادی حرام؟ میں پہلے کہہ چکا ہوں میرے بھائیو، یہ دیکھو میں دین منتقل کر رہا ہوں، جس طرح آپ منتقل کرتے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، جس طرح آپ نے بات کی میں بھی کر رہا ہوں۔ ہرگز یہ مقصد نہیں کہ کسی طرف اشارہ کیا جائے یا کسی کی طرف توجہ دلائی جائے۔ میں پہلے کہہ چکا کہ اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیں پوری امانت، دیانت اور صداقت کے ساتھ جو سچا دین اور سچا دین سمجھ آتا ہے اسے منتقل کرنا چاہیے، اور کسی دی یزیدی ذہنیت والے کی مذمت اور مخالفت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر پرواہ کرتے حسین کھڑے ہوتے کربلا میں، میدان کربلا کے اندر کبھی کھڑے نہ ہوتے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں عزیزان گرامی قدر، اگر ہمارا تعلق اہل بیت مصطفیٰ سے کاملاً، صادقاً اور قلب کی گہرائیوں سے نہ بنا تو یہ عبادتیں، ریاضتیں، یہ ورد، وظیفے، یہ دینی تشخص اور یہ دین کرنا، یہ قطن کوئی نفع اور کوئی کام نہیں دے گا۔ ذرا سمجھیے گا بات کو جو کرنے لگا ہوں، اب ذہن میں آئی میرے۔ حضرت امام علی مقام 4 سال یا 3 سال کی عمر ہے، دوڑتے ہوئے ممبر کی طرف آ رہے ہیں، حضور مسجد نبوی میں ممبر مصطفیٰ پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول یعنی اپنی اور دین کی بات کر رہے ہیں۔ امام صاحب آ گئے، بچپن ہے، شہزادے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے آئے، حضور علیہ السلام نے ان کی آمد کو دیکھتے ہوئے اپنا ممبر ہی چھوڑ دیا۔ ہم اپنا دماغ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنا دماغ نہیں چھوڑیں گے، ہم جہاں اٹکے ہوئے ہیں وہاں سے نکلیں گے نہیں۔ امام کٹ جائے، پورا کنبہ کٹ جائے، ہم کہیں گے نہیں جی ہم اٹکے میں اسی بات سے جس سے ہیں۔ اور سرکار کیا شان ہے میرے امام کی کہ آ رہے ہیں اور آتا ہوا دیکھ کر امام صاحب کو سرکار دو جہاں نے ممبر چھوڑ دیا، ہائے تبلیغ چھوڑ دی، ہائے تبلیغ چھوڑ دی۔ چھوٹتی ہے تبلیغ والوں سے تبلیغ چھوڑی، ممبر چھوڑا۔ ممبر منصب کا نام ہے، ایک منصب ہے یہ۔ سرکار نے منصب بھی چھوڑا، سرکار نے تبلیغ بھی چھوڑی، اور پھر دیکھا جائے تو سرکار علیہ السلام نے اپنے نواسے کے لیے اپنا ذاتی تشخص بھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جبریل چل کر آتا ہے میرے پاس، وحی آتی ہے میرے پاس، تمام انبیاء کا میں سربراہ اور تاجدار۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے؟ اتنی بلند شان والا رسول اتنے چھوٹے سے حسین کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر آگے بڑھ رہا ہے، اور ابھی بھی آپ اپنی اس چوکی سے نہیں اترے جو چوکی آپ نے دماغ میں بنائی ہوئی ہے کہ حسین کے لیے کچھ چھوڑنا نہ پڑے۔ یا حسین ہم نہ تھے حلیم کھانے میں کم نہ تھے، یا حسین ہم نہ تھے
کھانے پینے میں کم نہ تھے. یہی ہے نا ہم. تاجدار کائنات نے سب چھوڑا اور ایک میسج دیا تاجدار کائنات نے کہ جب میرا حسین تمہاری طرف آ رہا ہو پھر اپنا عہدہ نہ دیکھنا, اپنا منصب نہ دیکھنا, اپنا حال نہ دیکھنا. اور تبلیغ میں اشارہ یہ تھا اپنی دلیل بھی مت دیکھنا, اپنا ذہنی تراشا ہوا مسلک بھی مت دیکھنا. میں محمد الرسول اللہ جو ہر چیز کی بنیاد ہوں, اپنے بچے حسین کو آتا ہوا دیکھ کر جب سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں تو اے میرے غلام تو کیا اور تیری اوقات کیا کہ تو اپنا مسلک نہ چھوڑے اور اپنی دلیل نہ چھوڑے اور اپنا جبہ اور دستار نہ چھوڑے. میری سنت اگر تجھے عزیز ہے, میں بھی حسین کے لیے سب چھوڑ رہا ہوں. اگر تو حسین کے لیے سب چھوڑے گا تو سن, میرا وعدہ ہے حسین کی طرح اے میرے غلام نہ دنیا میں تجھے چھوڑوں گا نہ آخرت میں تجھے چھوڑوں گا. یا رسول اللہ, یا علی, لبیک یا حسین. اونچی آواز سے لبیک یا حسین. ہائے ہائے علیہ السلام. چھوڑ دیا سرکار نے اور خود جا کر پکڑ لیا. اب اس سے بھی زیادہ نازک بات سنو آپ, خیرات حسین, اس سے بھی زیادہ نازک بات. اتنے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے مجمع کے اندر, کسی کو بھی سرکار فرما سکتے تھے ابو بکر ذرا پکڑنا میرے بچے کو, عمر ذرا پکڑنا میرے بچے کو, گر نہ جائے, عثمان ذرا پکڑیے گا میرے بچے کو. خود ابا جان کو کہہ دیتے علی شیر خدا حیدر کرار کو, اے علی دیکھو شہزادہ آ رہا ہے پکڑو. آقا بذات خود بڑھے اور کسی سے نہ کہا, کسی سے نہ کہا. جن سے کہنا تھا معلوم تھا کربلا میں وہ ہوں گے نہیں. یعنی اگر ابو بکر ہوتا تو کربلا ہو جاتی, عمر ہوتے ہو جاتی کربلا, علی ہوتے کربلا ہو جاتی. جن سے کہنا تھا کہ پکڑو معلوم تھا 61 ہجری میں وہ نہ ہوں گے, اور جو ہوں گے ان سے کہنے کی کیا ضرورت, وہ ساتھ ہی نہیں دیں گے. ہائے 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 ہائے, وہ ساتھ نہ ہوں گے. اکیلا ہوگا میرا بیٹا, کوئی ساتھ نہ ہوگا. تو جب ساتھ دینے والا ہوگا ہی کوئی نہیں تو کہنے کا کیا مطلب ہے. ہاں خود جاتا ہوں یہ بتانے کے لیے, اے میرے بیٹے پریشان مت ہوئی ہو, تو 3 برس کا ہے, محمد تیرے ساتھ ہے. تو 55 برس کا کربلا کے اندر قربانی دے رہا ہوگا, کوئی تمہارے ساتھ نہ ہوگا. آمنہ کلال محمد تمہارے ساتھ ہوگا اور محمدی تمہارے ساتھ ہوں گے. عہدہ و منصب اور دلیل والے یہ تیرے ساتھ نہ ہوں گے, وہ سب اس طرف ہوں گے, وہ سب اس طرف ہوں گے. اور کیسے عجیب ذہنیت کے ہوں گے, تیر چلائیں گے حسین کی طرف اور جب حسین کہے گا اللہ اکبر پیچھے آ کے نماز میں بھی کھڑے ہو جائیں گے. اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے ہوئے, نماز بھی حسین کے پیچھے, عبادتیں حسین کے پیچھے, اور تیر اور خنجر بھی حسین کی طرف. مجھے بتاؤ آج یہ رویہ ہے کہ نہیں؟ آج بھی یہ رویہ باقی ہے کہ نہیں؟ یہ رویہ باقی ہے. مجلسوں میں لوگ ملیں گے آپ کو, محفلوں میں ملیں گے, نمازوں میں بھی ملیں گے, مگر ان کے تانوں اور باتوں کا رخ بھی آپ ہی کی طرف ہوگا. وہ دل سے آپ کے ساتھ نہ ہوں گے. یہ رویہ تھا, یہ رویہ ہے, یہ رویہ رہے گا, مگر اس رویے کا توڑ صبر حسینی اور کردار حسینی بھی تھا. وہ صبر و کردار حسینی بھی ہے, وہ صبر و کردار حسینی بھی رہے گا. اور جب وہ کردار رہے گا اور آپ اور میں اس کردار سے جڑے رہیں گے تو آپ کا اور میرا دشمن تو مر جائے گا, مگر حسین کا نام جس طرح سے زندہ ہے, حسین کی راہ پر چلنے والا بھی نہ مرے گا, زندہ رہے گا.